اگر افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ دہشت گردی کی نرسری بن جائے گا۔ داعش، لشکر اور جیش محمد جیسی تنظیمیں وہاں اپنی پکڑ بنانے کی لگاتار کوششیں کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کے لیے فکر کا سبب بنا ہوا ہے۔ چند روز پہلے ماسکو میں افغانستان کو لے کر ایک کانفرنس ہوئی، جس میں NSA اجیت دوال نے کہا کہ آج افغانستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، ایسے میں ہندوستان اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کو دہشت گردی کے لیے غلط استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ روس کے راشٹرپتی پوتن نے کہا کہ دنیا کو افغانستان کی صورتحال سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور وہاں دہشت گردی نہ پنپے، اس کے لیے سترک رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کانفرنس میں میزبان ملک کے علاوہ ایران، چین، تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے بھی نمائندے تھے۔ ان میں کئی ملکوں کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں اور ان کے افغانستان سے قریبی تعلقات رہے ہیں۔ ہندوستان کے افغانستان سے تاریخی اور روایتی تعلقات رہے ہیں اور افغانستان کی بھلائی کے کاموں میں ہندوستان ہمیشہ ہی افغانیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ خوراک اور دواؤں کی ضرورتوں کے مد نظر بڑی تعداد میں ہندوستان نے افغانستان کو سامان سپلائی کیا اور آج بھی ہندوستان کی ایک ٹیم کابل میں امدادی کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں انسانی ہمدردی کے کاموں میں پچھلے 2 سالوں کے دوران 300 افغان لڑکیوں سمیت 2000 سے زیادہ افغان سٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی گئی ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ دراصل افغانستان کی حکومت جب سے طالبانوں کے ہاتھ میں آئی ہے، وہاں سیکیورٹی کے مسئلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ طالبان حکومت کی عورتوں اور لڑکیوں پر نئی پابندیاں اور نئے قانونوں نے اندرونی ماحول کو بگاڑ دیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اب تک وہاں ایک مستقل اور سب کی نمائندگی والی سرکار نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے واقعے برابر بڑھ رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ افغانستان کی سرکار عوام کو ساتھ لے کر چلے، اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ ہندوستان افغانستان کی عوام کی برسوں سے مدد کر رہا ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی میں برابر شریک رہا ہے۔ قابل ذکر یہ ہے کہ بزاراز دلارام ہائی وے 2009 میں بن کر تیار ہوا تھا۔ اس پر لگ بھگ $150 ملین کی لاگت آئی تھی۔ ایران کے چابہار بندرگاہ کے ذریعے ہندوستان افغانستان کی تجارت میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 22,000 کروڑ روپے کی سرمایہ داری دوسرے پروجیکٹس میں کی گئی ہے۔ ویسے تو ہندوستان اور افغانستان کے صدیوں پرانے تاریخی تعلقات ہیں، لیکن پچھلے 30 سالوں کے دوران مستقل اور مضبوط جمہوریت حکومت قائم کرنے کے لیے ہندوستان افغانستان کی تعمیر میں شریک رہا ہے۔ ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کی عوام کی زندگی راستے پر آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار بجٹ میں 200 کروڑ روپے افغانستان کو مدد پہنچانے کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ آج افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، حالانکہ افغانستان کے موجودہ حکمران ہندوستان کی مدد و امداد کی تعریف بھی کرتے رہے ہیں اور ہندوستان کو تاریخی دوست بھی بتاتے ہیں۔ بات افغانستان کی ہو یا پھر ٹرکی کی، ہندوستان ہمیشہ مسلم ملکوں کی مدد کے لیے کھڑا رہا ہے۔ علاقائی فورم کی سب سے بڑی فکر علاقے کی سیکیورٹی ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے ذریعے ہی امن قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ تمام مصیبتوں اور خطروں کے باوجود پاکستان سرکاریں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہوں، اس طرح کے فورم کے ساتھ کوآپریشن کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی عوام کی خوشحالی میں ہی علاقے کا امن اور ترقی چھپی ہے۔ NSA اجیت دوال نے روس میں ایک اور اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ریسورسز کا پہلا استعمال وہاں کی عوام کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے ان کا اس طرف اشارہ کرنا بجا ہے۔ بات افغانستان کی ہو یا ٹرکی کی، امداد کی یا پھر ریجنل سیکیورٹی کی، ہندوستان دنیا میں ایک بڑے اثردار ملک کی طرح ابھرتا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آداب۔